اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9 ہسٹری میں ہم بات کر رہے ہیں فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم۔ تو کس طرح سے جو ہماری فارسٹ سوسائٹی تھے، فارسٹ ڈیولپرز تھے، ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے کالونیلزم کے ان فارسٹ ڈیولپرز کے اوپر، ان پیسٹرولسٹس کے اوپر، اور کس طرح سے ہمارے فارسٹس کیا ہو گئے، افیکٹ ہو گئے ہماری جورنگ دا کالونیل رول۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پہلے انٹروڈکٹری لیکچر میں کہ ہم فارسٹس وی گیٹ مینی تھنگس فرام دا فارسٹس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ڈیفارسٹریشن جو ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے جو کالونیل رول تھا، جو پیریڈ انڈیا میں تھا، اس میں ہمارے فارسٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو اس کے بہت سارے وجوہات تھے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ کمرشل کراپس کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی، اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ وہ فارسٹس کو ان پروڈکٹیو مانتے تھے۔ آج ہم بات کریں گے سلیپرز آن دا ٹریکس۔ اب سب سے پہلے ہم جانیں گے سلیپر ہم کس کو کہیں گے۔ اٹس اے ووڈن پلانکس لیڈ اکراس ریلوے ٹریکس، دے ہولڈ دا ٹریکس ان پوزیشنس، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے لکڑی کے شہتیر، ٹھیک ہے، جو ڈالے جاتے تھے ریلوے ٹریک کے نیچے تاکہ وہ ریلوے ٹریک کو ہولڈ کر سکے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ریلوے ٹریک کو ہولڈ کر سکے۔ تو جس پر ریل چلتی ہے، جو جنرلی آئرن کی بنی ہوتی ہے، جس کو ہم ریلوے ٹریک بولتے ہیں، لیکن اس کے نیچے بچھائے جاتے تھے ووڈن پلانکس، بڑے بڑے لکڑی کے شہتیر بچھائے جاتے تھے تاکہ وہ اس ریلوے ٹریک کو ہولڈ کرے۔ اب ہوا کیا کہ ارلی 19th سینچری، یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں جو انگلینڈ، وہاں کے جو اوک فارسٹس تھے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہونے لگے، ختم ہونے لگے۔ اور یہ جو اوک ٹریز ہیں، یہ ان کی لکڑی بہت اچھی ہے اور وہ شپس بنانے کے کام میں آتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اوک ٹریز، اوک فارسٹس ختم ہو رہے ہیں، تو اس سے ایک پرابلم کھڑی ہو گئی۔ رائل نیوی، جو برٹین کی نیوی جو تھی، تو ان کے لیے اب شپس وہ کس لکڑی سے بناتے؟ تو اب وہ ایک ایسی لکڑی کی تلاش میں تھی جو ڈیوریبل بھی ہو اور اسٹرانگ بھی ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا، اگر جو برٹشرز تھے وہ اپنی امپیریل پاور کو مینٹین نہیں کر پاتے اگر ان کے پاس شپس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 1820s میں، یعنی 19th سینچری میں ہی انہوں نے کیا بھیجی، اپنی سرچ پارٹیز بھیجی ہندوستان کے فارسٹس میں، اور انہوں نے جب سروے کیا کہ کون کون سے کس پیڑ کی لکڑی بیسٹ ہے شپ بنانے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا رپورٹ دے دیا۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر ہندوستان کے جنگلات سے پیڑ کاٹے گئے اور ان کو ایکسپورٹ کیا گیا برٹین میں، اور جہاں پر ان کو رائل نیوی کے لیے شپس بنانے کے کام میں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ ہو گئی ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں 1850s میں ریلویز بچھائی کنہوں نے؟ برٹشرز نے۔ اور ریلویز بچھانے کا ان کو مقصد یہ تھا کہ ایک تو گڈس کو آسانی کے ساتھ جلدی گاؤں سے را مٹیریل لایا جائے اور فنشڈ گڈس گاؤں تک بھیجے جائے، یعنی موومنٹ آف گڈس اور موومنٹ آف ٹروپس کے لیے انہوں نے یہاں پر ریلویز بچھایا۔ بعد میں اس کو ہندوستان کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اس ریلویز سے۔ اب جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ریلوے ٹریکس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے سلیپرز کی ضرورت پڑتی تھی، بڑے بڑے لاگس آف ووڈس کی ضرورت پڑتی تھی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے شہتیروں کی ضرورت پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے بہت زیادہ، تاکہ وہ ٹریک کو ہولڈ کر سکیں، اس کو ٹریک کو ہولڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے 1 مائل ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے آپ کو 1700 سے 2000 سلیپرز کی ضرورت پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سلیپر، یہ سمجھو آپ کہ 10 فیٹ بائی 10 انچ، 10 بائی 10 فیٹ کا ہونا چاہیے، ایک کم سے کم ایک 10 فیٹ لمبا، 10 انچ چوڑا اور 5 انچ موٹا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کشمیری میں پھاڑ بولتے ہیں۔ 10 فٹ 10 آنچ 5 آنچ،
ٹھیک ہے سر. تو اس طرح کے سلیپرز کی ضرورت پڑتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یعنی 1 مائل ریلوے ٹریک کو بچھانے کے لیے 1700 سے 2000 سلیپرز کی ضرورت پڑتی تھی. اس کے علاوہ جو ووڈ تھا یہ ایز اے فیول بھی لوکوموٹیوز میں بھی استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانی وہ ٹرینیں جو چلتی تھی وہ چارکول پر چلتی تھی, یہ اس پر کول پر چلتی تھی, اور اس میں ووڈ بھی ایز اے فیول ضرورت ہمیں پڑتا تھا. اس کے علاوہ ووڈ دوسرے پرپز کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اب فرام 1860s جو ریلویز تھے 1850s میں شروعات ہو گئی. جو ریلوے نیٹ ورک جو تھا اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ریپڈلی. ٹھیک ہے. اور بائی 1890 یہاں پر 25,500 کلومیٹر آف ٹریک ہیڈ بین لیڈ, یعنی 25,500 کلومیٹر کا ریلوے ٹریک بچھایا گیا. کب؟ یعنی فرام 1850s ٹو 1890 یعنی 40 سال میں 25,500 کلومیٹرز ایریا کو کیا کور کیا گیا ود ریلویز. ٹھیک ہے. یعنی ریلوے نیٹ ورک 25,500 کلومیٹر تک بچھایا گیا. اور یہ اس کے بعد لگ بھگ 60 سال میں یعنی 1946 تک یہاں پر 7,65,000 کلومیٹرز ریلوے ٹریک بچھائے گئے. ٹھیک ہے. یعنی جو ان کی لینگتھ تھی 1890 میں 25,500 کلومیٹرز تھے ریلوے ٹریک کی لمبائی. اب 1946 میں 7,65,000 کلومیٹرز آف ریلوے ٹریکس آف لینگتھ آف ریلوے ٹریکس ویر بلٹ ان انڈیا. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے جب جو ریلوے ٹریک سپریٹ ہوتے گئے ڈفرینٹ پارٹس, کیونکہ یہ ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا کو جوڑنا چاہتے تھے تاکہ را مٹیریل کی موومنٹ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ٹروپس کو جلدی موو کیا جائے ایک پلیس سے دوسری پلیس میں, تو اس میں بہت زیادہ ٹریز کو کاٹا گیا فار دا کنسٹرکشن آف دیس ریلویز ایز دا سلیپرز ویر یوزڈ ٹو ہولڈ دا ریلوے ٹریکس ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہو گیا, صرف اگر ہم کہیں گے مدراس پریسیڈنسی میں صرف 1850s میں لگ بھگ یہاں پر 35,000 ٹریز کو کٹ کیا جاتا تھا اینولی. یعنی ہر سال صرف مدراس پریسیڈنسیز میں 3 پریسیڈنسیز ہماری تھی, بامبے, مدراس اور کلکتہ. مدراس پریسیڈنسی میں ہر سال 35,000 پیڑوں کو صرف ریلوے سلیپرز کے لیے ہی کاٹا جاتا تھا. اور اس کے بعد گورنمنٹ نے کنٹریکٹرز کو دیا کنٹریکٹ پر کہ آپ ہمیں اتنی لکڑی مہیا کیجیے, اور وہ کنٹریکٹرز جنگلات میں جاتے تھے, وہاں پر ٹریز کو انڈسکریمنیٹلی کاٹتے تھے, بے تحاشا اس کا کٹاؤ کیا. اور اس طرح سے ریلوے ٹریکس کے اراؤنڈ جو فارسٹس تھے وہ آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہونے لگے. یعنی کالونیل پیریڈ میں, کالونیل رول میں ہمارے فارسٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اس سے تو اس طرح سے ایک تو شپس بنانے کے لیے ایک لکڑی کا ایک کوانٹٹی ایکسپورٹ کی جاتی تھی, کہاں پر؟ برٹین میں, تاکہ وہاں پر رائل نیوی کے لیے شپس بنائے جائے. دوسرا ریلوے ٹریکس کے لیے جو سلیپرز کی ہمیں ضرورت پڑتی تھی ریلوے ٹریکس کو ہولڈ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے بھی بہت سارے پیڑوں کو کاٹا گیا اور میسیو ڈیفارسٹریشن ہوئی جورنگ دا کالونیل پیریڈ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ادر کازز کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو.